السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اسلامک سوال جواب کرتے ہیں مفتی صاحب سے، اور مفتی صاحب ایک بار پھر سے تشریف لائے۔ مفتی صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت لے کر ہمارے یہاں آئیں۔ مفتی صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی سارے سوال جو ہیں ہمارے پاس ہوتے ہیں، جس میں سے آج کا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن کچھ لوگ یہ کسی نے باہر سے کامنٹ کرا ہے، ایک اکثر جو ہے کچھ گاؤں میں یہ معمول بنا رکھا ہے لوگوں نے کہ جمعے کے دن نماز کے بعد کچھ مٹھائیاں بانٹتے ہیں لوگ، تو کیا یہ کھانا جائز ہے، اور کیا اس طریقے سے مٹھائی بانٹنا کیسا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بعض علاقوں میں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جمعے کے دن بعض لوگ مسجدوں میں مٹھائی وغیرہ بھیجتے ہیں، شیرنی وغیرہ، کچھ لوگ گھر سے مٹھائی بنا کر کے بھی بھیجتے ہیں، میٹھی چیز، کھیر وغیرہ، اور نماز کے بعد جو ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں وہ مٹھائی بانٹتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا، جہاں جن جن جگہوں پہ دیکھا وہاں شور شرابہ بھی دیکھا ہم نے، لوگ کو شور کرتے ہوئے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ جو مٹھائی لوگ اپنے گھروں سے بھیجتے ہیں، مٹھائی بھیجنے والے کس مقصد سے بھیجتے ہیں، کھانے والوں کو پہلے چاہیے کہ غور و فکر کریں کہ بھیجنے والے نے کس مقصد سے بھیجا۔ اگر کسی شخص نے منت کی مٹھائی بھیجی یا نظر پوری ہونے پر، کہ کسی نے منت مانی کہ اللہ میرا فلاں کام پورا ہو جائے تو میں مسجد میں مٹھائی دوں گا، یا یہ کروں گا وہ کروں گا، تو یہ منت مان کر کے جو بھیجتے ہیں، منت اور نظر کی جو مٹھائی ہوتی ہے، کھیر وغیرہ، تو یہ ہر شخص کے لیے کھانا جائز نہیں، بلکہ اس کے مستحق غرباء اور فقراء ہیں۔ اگر کسی نے مٹھائی نظر کی بھیجی ہے، منت کی بھیجی ہے، تو اس کے مستحق غرباء اور فقراء ہیں، وہی کھا سکتے ہیں، کسی اور کے لیے کھانا جائز نہیں۔ اور مسجد میں نمازی سبھی طرح کے ہیں، تو ایسے موقعوں پر ان لوگوں کو بچنا چاہیے جو غریب اور فقیر نہیں، جو محتاج نہیں، جو ضرورت مند نہیں، وہ کیوں کھائیں۔ تو اگر نظر اور منت کی مٹھائی ہے تو ان کا کھانا ٹھیک نہیں ان لوگوں کے لیے، لیکن اگر کوئی خوشی میں مٹھائی مسجد میں بھیج رہا کہ بھئی کسی نے گاڑی لی، یا کسی نے کچھ اور خوشی میں، یا کوئی بچہ امتحان میں پاس ہو گیا اور جا کے مٹھائی بانٹ رہا خوشی کے موقع پر، یا کسی کے بچے کی ولادت ہوئی اور انہوں نے مٹھائی بٹوا دی مسجد میں، تو پھر خوشی کے موقع پر جو مٹھائی گئی مسجد میں، پھر وہ مٹھائی ہر شخص کھا سکتا ہے، لیکن جو نظر اور منت والی مٹھائی ہے تو وہ نہ کھائیں۔ اور عموماً مسجد میں جو لوگ مٹھائی بھیجتے ہیں کام کی تکمیل ہونے پر ہی، یعنی نظر پوری ہونے پر ہی مٹھائی بھیجتے ہیں، منت پوری ہونے پر، اس لیے مٹھائی کھانے سے بچنا چاہیے، مسجد کی مٹھائی۔ وہ لوگ جو ضرورت مند ہے، غریبوں کا حق وہ کھائیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا مسجد کے اندر مٹھائی بانٹنے کے چکر میں لوگ اس قدر شور شرابہ کرتے ہیں کہ جو دیگر حضرات نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز میں خلل پڑ جاتا ہے۔ مٹھائی والے مٹھائی بانٹ رہے ہیں گیٹ پہ کھڑے ہو کر کے، اور جو لوگ اندر نماز پڑھ رہے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، تو مسجد کے ادب کے خلاف، یہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ ایسے لوگوں کو مسجد کے ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد شور شرابہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، کھیل تماشا کرنے کی جگہ نہیں ہے، تفریح کرنے کی جگہ نہیں۔ آپ وہاں بھیڑ لگائیں، میلہ لگائیں، تماشا کریں، یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ جب کوئی آدمی نماز پڑھے تو حکم یہ ہے کہ نماز جب آدمی پڑھ رہا ہو تو وہاں قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں کرنا چاہیے بلند آواز سے۔ مان لیجیے آپ نماز پڑھ رہا ہوں اور میں آپ کے پاس بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت زور سے کروں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ فقہاء نے مکروہ لکھا تھا کہ نماز پڑھنے والے کا دھیان نماز سے نہ ہٹے، یہ ایک سوئی سے نماز پڑھے۔ اور جو لوگ مٹھائی بانٹ رہے تو خود دیکھیں کہ نمازیوں کا کیا حال ہوتا ہے، کوئی سنت پڑھنے والوں کا، تو اس لیے ان عمل سے بچیں۔ جی، مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ دولہے کے ہاتھ میں دھاگا باندھنا، کنگنا باندھنا کیسا ہے؟ ہاں، دولہے کے ہاتھ میں دھاگا کنگنا وغیرہ باندھتے ہیں، اور دیکھا ہوگا پیلی ڈوری بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں، اور لٹو اس میں پتہ نہیں کیا ڈالتے اس کے اندر، کپڑے میں کچھ لپیٹ کر کے، خاص طور سے یہ کیا شگون لیتے ہیں پتہ نہیں، واللہ عالم، لوگ پتہ نہیں کس کس نظریے سے یہ کام کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہمارا مذہب اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، اچھا مذہب ہے، اور اسلام ان چیزوں کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ یہ طریقہ غیروں کا طریقہ ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں۔ یہ اس لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی یہ چیزیں ہیں، ان کے رسم و رواج سے آئی ہوئی ہمارے معاشرے میں چیز داخل ہو چکی ہے، اس لیے اس کا چھوڑنا، ترک کرنا ضروری ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دھاگا باندھے شادی کے موقع پر، یا ڈوری وغیرہ باندھے۔ جی، مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ نکاح کے بعد دولہا کھڑا ہو کر سب کو سلام کرتا ہے، اور لوگ مطلب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سلام کرو گے کھڑے ہو کے۔ جی جی ہاں، یہ بھی بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ نکاح کے بعد دولہے کو سلام کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور سلام نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیسا انسان سلام نہیں کر رہا۔ کیونکہ میں خود جب نکاح پڑھاتا ہوں تو دیکھتا ہوں اس کے اندر
حالانکہ میں نے کئی موقعوں پر منع بھی کیا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، لیکن لوگ مانتے نہیں، یہ اپنی چلاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح کے بعد کھڑے ہو کر کے سلام کرنا شریعت سے کہیں ثابت نہیں، یہ بے اصل اور بے بنیاد باتیں، کوئی ہاتھ پیر نہیں اس بات میں۔ اس لیے انسان کو اس کام سے بچنا چاہیے، یہ عمل بھی شریعت سے ہٹ کے ہیں، اور جو عمل شریعت سے ہٹ کے ہو آپ اسے نہ کریں۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، عورت کی عدت پوری ہونے پر میکے سے کپڑے آنا اور مٹھائی آنا اکثر اس کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے، اس میں اضافہ کروں سوال میں، کہ بھائی لینے کے لیے جاتا ہے، یہ رسم بنا رکھی ہے کہ بھائی آئے گا لینے اور نئے کپڑے لے کر آئے گا، پیسے بھی دے گا، اس طریقے کی رسم چلتی ہے۔ ہاں دیکھیے، عدت کی تکمیل ہونے پر جب کسی عورت کی عدت پوری ہو جاتی ہے تو مائکے والے کپڑے بھیجتے ہیں، نئے جوڑے بھیجتے ہیں، مٹھائی بھی بھیجتے ہیں، اور رشتہ دار بھی جو لڑکی کے مائکے کے اور جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ لوگ مٹھائی وغیرہ لے کر کے آتے ہیں، کپڑے لے کر کے آتے ہیں، نئے نئے جوڑے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ طریقہ بھی شریعت سے ہٹ کے طریقہ ہے، یہ طریقہ بھی ہمارے یہاں غیروں کا طریقہ آ چکا ہے، غیر مسلموں کا طریقہ۔ اصل میں جو ہمارا معاشرہ مکس کلچر ہے، اسی بنا پر وہ ساری چیزیں ان کی چیزیں بھی ہمارے اندر آ چکی ہیں، اسی لیے ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ شریعت سے کہیں ایسا کچھ نہیں کہ آپ ایسے موقع پر خاص طور سے کپڑے لے کے جائیں، نئے کپڑے مٹھائی لے کے جائیں، نہیں۔ وہ آپ اگر کسی بچی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کسی عورت کے شوہر کا، تو وہ جو ماں باپ مائکے والے لے جاتے ہیں، بھائی آپ ان کی خدمت ایسے کریں، لیکن خاص اسی موقع پر بنا لینا۔ پوری زندگی خدمت کرنے کے لیے تھوڑی کہ آپ نے ایک بار کپڑے دے دیے اور باقی بھول گئے، تو خاص اس موقع پر شریعت سے یہ چیز ثابت نہیں، یہ غلط ہے، شریعت سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ آپ ان چیزوں کو فوراً چھوڑے، ترک کریں، معاشرے کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، اور بہت اہم سوال ہے، کہ شادی کے موقع پر دولہا اور دلہن کے اپٹن لگایا جاتا ہے اکثر، اور اس کے اندر میں سوال میں اضافہ کروں گا کہ بعض ایسی جیسے کہ مان لیجیے ماما کی لڑکی ہیں اور پھپھو کی لڑکی ہیں جن سے نکاح جائز ہے، وہ لڑکیاں بھی جو بہنیں ہوتی ہیں ہماری، وہ بھی اپٹن لگا رہی ہوتی ہیں پورے جسم پر اس طرح کے مرد کے۔ یہ بات آپ کی صحیح، دیکھیے اوپٹن لگانا شرعی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، اگر صفائی مقصود ہو، اگر یہ مقصد ہو کہ بھئی اوپٹن لگانے سے صفائی مقصود ہو، کہ اوپٹن سے صفائی ہو جاتی جسم کی، اگر یہ مقصود ہو اور خود سے لگا لیں تو اس کی اجازت ہے، مرد عورت دونوں کے لیے، خود سے لگانا مقصد ہو۔ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں بات صحیح، جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ باضابطہ اوپٹن لگاتے ہیں، اور اس کے لیے کہ پوری ایک محفل منعقد ہوتی ہے، عورتیں آتی ہیں اور عورتیں عورتوں کو بھی لگاتی ہیں، بچی کو لگاتی ہیں، اس کے اندر لڑکے بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ گھر کے پھوپھی کے لڑکے اور ماموں کے لڑکے یہ سب آ جاتے دیکھنے کے لیے۔ تو یہ طریقہ انتہائی جہالت والا طریقہ ہے، شریعت سے بالکل ثابت نہیں ہے، کسی بھی مرد کے لیے کسی عورت کے جسم کو دیکھنا بالکل بھی جائز نہیں۔ اسی طرح نہ کوئی عورت کسی مرد کو، چاہے وہ مرد اس کا دیور ہی کیوں نہ ہو، اس کا دیور ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھتیجا ہی کیوں نہ ہو، اس کے جسم کو ہاتھ لگائے، یہ ساری چیزیں بدلہ بہودگی کی علامتوں میں سے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو فوراً چھوڑنا چاہیے، یہ طریقہ، اور اس سے بے شمار فتنے جنم لیتے ہیں۔ کوئی عورت کسی مرد کے جسم کو ہاتھ لگائے تو آپ خود اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں شیطان خون کی طرح دوڑتا ہے، اور یقیناً جب عورت انسان مردوں کے جسم پر ہاتھ لگائے گی تو یقیناً فطری طور پر انسان کے جسم میں ایک ہیجان سی کیفیت پیدا ہوگی اور گناہوں کی طرف دل مائل ہوگا۔ تو اس لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں یہ عمل۔ اگر مرد کو لگانا ہے خود سے لگا لیں، کسی عورت سے نہ لگوائے، نہ اپنی ماں سے لگائے، نہ بہن سے لگوائے، اور بات پہ لگاتے لگاتے وقت جسم کے علاوہ ناف سے لے کر گھٹنے تک تو صدر میں داخل ہے، گھٹنے پہ لگا دینے، ران وغیرہ پہ لگا لیتے، تو یہ سب بے پردگی ہوتی، بے حیائی ہوتی، تو اس لیے بچنا چاہیے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کسی عورت کی جیسے شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدت انتقال کے بعد شروع ہوتی ہے یا دفن کے بعد؟ ہاں، شوہر کے انتقال ہونے کے بعد عدت کا مسئلہ ہے کہ دیکھیے اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہوتی فوراً عدت شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جب شوہر کو دفن کریں گے جب عدت شروع کی، نہیں، انتقال ہوتی آٹومیٹک خود بخود عدت شروع ہو گئی۔ اب عدت کے لوازمات میں سے ہے، عدت کی شرائط میں سے ہے کہ عورت عدت کی جو چیزیں ہیں جو وہ ان چیزوں کی مکمل پابندی کریں، اور یہ نہ سمجھے کہ جب تک دفن نہ ہو تب تک ہم عدت شروع نہیں ہوئی، بلکہ عدت اسی وقت شروع ہو گئی۔ اب جو عدت کی ساری شرائط ان شرائط پر عمل کریں۔ شرائط کیا ہے کہ وہ عورت چوڑی کھول دے، بندے وغیرہ یہ سب نکال دے، اور اس کے بعد جو ہے عام لباس پہنے، نئے کپڑے نہ پہنے، خوبصورت لباس نہ پہنے،
مطلب زینت کی ساری چیز کو چھوڑ دے، ہاتھوں ہاتھ زینت کی چیز کو ترک کر دے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ چوڑی توڑنے کی آپ نے بات کری، تو اس میں بعض میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ چوڑی اتارتی نہیں ہیں، ایسے اس کے ہاتھ میں ہی توڑتی ہیں۔ نہیں چوڑی توڑنا نہیں، چوڑی ہاتھ سے نکال دے بعض دفعہ۔ اب ہاتھ سے ایسے مار توڑنے کی بات کریں، توڑنے میں بعض دفعہ چوڑی انسان کے جسم میں چبھ جائے، خون بھی نہیں خون بہتے ہاں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ تو آپ ایک طرح سے تکلیف دے رہے ہو۔ جو لوگ چوڑی توڑتے ہیں ان کا یہ عمل غلط ہے، اور اس چوڑی آپ اتار دیں آرام سے، تکلیف نہ دے، خون نہ نکلے۔ بعض عورتیں وہ چمٹا لیں گی، کچھ لکڑی لیں گی، اس سے ایسے توڑتی ہیں، اس عورت کے ہاتھ میں چبھ جاتی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، اپنے آس پاس کسی کا انتقال ہوا تھا تو ان کے ساتھ ایسا کرا۔ تو ان لوگوں کو بچنا چاہیے، ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، شوہر کے انتقال کے بعد جو عورت عدت کرے گی تو کتنے دن کی عدت ہے؟ دیکھیے، شوہر کے انتقال ہونے کے بعد اب عدت کرے گی، اگر عورت وہ پریگنیٹ، اگر حمل سے ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو۔ جب تک بچہ پیدا نہ ہو تب تک اس کی عدت ہوگی، بچہ کے پیدا ہوتی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر اس صورت میں، اس کنڈیشن میں اگر عورت پریگنیٹ ہے، اور اگر عورت پریگنیٹ نہیں ہے تو اگر مہینے کی پہلی تاریخ چاند کے اعتبار سے، اگر مہینے کی پہلی تاریخ چاند کے اعتبار سے پہلی تاریخ کے دن شوہر کا انتقال ہوا تو پھر 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوگی۔ اور اگر مہینے کی پہلی تاریخ میں انتقال نہیں ہوا، 20 تاریخ میں ہوا، کبھی بھی انتقال ہوا پہلی سے ہٹ کر کے، تو پھر 130 دن عدت کے دن شمار ہوں گے، دن کے اعتبار سے۔ لوگ کہتے ہیں مہینوں کا، تو مہینہ جو 4 مہینے 10 دن کا مسئلہ ہے، تو وہ مہینہ 4 مہینے 10 دن اس کے لیے جس کے شوہر کا انتقال پہلی تاریخ میں۔ لیکن اگر پہلی تاریخ میں انتقال نہیں ہوا، 20 تاریخ میں، دوسری میں، تیسری میں، کسی بھی تاریخ میں، تو پھر اس کے بعد دنوں کے اعتبار سے 130 دن عدت پوری کریں گے۔ 130 دن، جی۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، میت پر چادر ڈالنا جس پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوں یا کلمہ وغیرہ لکھا ہوتا ہے، کیسا ہے؟ ہاں، یہ بہت ساری مسجد میں ایسی چادر بھی رکھی ہوئی ہیں مسحری کے ساتھ، اور جہاں نہیں تو کچھ لوگ اپنے پاس سے بھی لے جاتے ہیں، اور اس بنا پر یہ خیال کر کے کہ بھئی یہ قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی ہے، کلمات وغیرہ لکھے ہیں تو اس سے مردے کے حق میں کچھ بہتر ہو۔ نہیں، یاد رکھیں، یہ قرآن کریم کی آیت وغیرہ یا کوئی کلمات وغیرہ لکھ کر کے اس چادر کو ڈالنا یہ مکروہ عمل ہے، ممنوع ہے۔ سختی سے فقہاء کرام نے منع کیا ہے کہ ایسی چادر نہ ڈالیں، بلکہ اس کی بھی ادبی ہے، بھی حرمتی ہے، اس چادر قرآن کریم کی آیت کی بھی حرمتی ہے اور ان کلمات کی بھی حرمتی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، قرآن کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں لکھ سکتے ہیں کیا؟ اور قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا۔ قرآن کی زبان عربی زبان ہے، اور قرآن کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں لکھنے کی اجازت بالکل نہیں، قطعی طور پر اجازت نہیں۔ جو لوگ قرآن کو کسی اور زبان میں لکھتے ہیں ان کا یہ عمل ناجائز عمل ہے۔ ہاں، قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کے ترجمے، مطلب وغیرہ، تشریح وغیرہ آپ دیگر زبان میں لکھ سکتے ہیں۔ مان لیجیے قرآن کریم کا ترجمہ ہمیں اردو میں پڑھنا، اردو میں، ہندی میں پڑھنا ہے، ہندی میں پڑھنا ہے، انگلش میں پڑھنا ہے، اور دیگر زبانیں، دنیا کی بے شمار زبانیں ہیں، تو تفسیر، تشریح، مطلب وغیرہ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو قرآن کا اصل لفظ، جیسے قرآن کریم کی آیت الحمدللہ رب العالمین، تو جو عربی انداز ہے لکھنے کا، عربی اسی انداز میں لکھیں گے ہم، کسی اور بھاشا میں نہیں لکھیں گے، ہندی میں نہیں لکھیں گے، انگلش میں نہیں لکھیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو بعض الفاظ ایسے ہیں اگر آپ دیگر زبان میں دیکھیں گے تو اس کے لیے دیگر زبان میں الفاظ نہیں ہیں۔ جیسے عربی کے اندر دیکھ لیں آپ، جیم ہے، ذال ہے، زا ہے، واد ہے، ظا ہے، یہ حروف ہیں۔ اگر آپ کسی اور بھاشا میں جا کر کے دیکھیں، انگریزی میں جا کر کے دیکھیں، تو انگریزی میں جیم کی جگہ جے استعمال کر لیں گے، ایسے زا کی جگہ زیڈ کا استعمال ہو جائے گا، لیکن ظا کی جگہ الفاظ نہیں ان کے پاس، واد کی جگہ الفاظ نہیں ان کے پاس، ذال کے لیے الفاظ نہیں ان کے پاس، اور الحمدللہ عربی کے اندر ہی 5 الفاظ۔ اسی بنا پر فقہاء کرام نے منع کیا ہے، ناجائز لکھا ہے قرآن کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں لکھنے کے لیے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے اور بہت اہم سوال ہے، اکثر ہر کسی کے ساتھ پیش آتا ہے کہ موبائل پر اگر جیسے میسیج آتے ہیں، قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں یا حدیث کوئی لکھی ہوتی ہے، اب وہ ایک فوٹو کے طور پہ آتی ہیں، جیسے امیج یا کوئی میسیج لکھ کے بھیج دیا کسی نے، کوئی حدیث ہم تک پہنچانا چاہ رہا ہے، تو اس کو اگر ہم ڈیلیٹ کر دیں تو کیسا رہے گا؟
جیسے اب میں نے سوچا کہ موبائل فل ہو گیا اسٹوریج، اب اگر مان لیجیے مجھے ڈیلیٹ کرانا پڑے اسٹوریج خالی کرنے کے لیے تو ہاں یہ جو بتا رہے ہیں قرآن موبائل پر SMS کے ذریعے کوئی چیز آ جائے تو اسے ڈیلیٹ کرنا کیسا ہے؟ تو اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کرنے میں کوئی منع نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائل میں جو چیز ہمارے پاس ہے وہ اس کی مثال ایک عکس کسی ہے، آئینے کسی ہے. جس طرح ہم آئینے میں اگر آپ آئینہ سامنے ہو تو اگر اپنے چہرے دیکھیں گے تو چہرہ آئینے میں نظر آ رہا اصل نہیں ہے. تو اسی موبائل میں اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ عکس کسی آئینے کی طرح ہے، اور اس کو مٹانے سے اصل کو مٹانا لازم نہیں آئے گا. اگر کسی نے اس کو مٹا دیا یا ڈیلیٹ کر دیا تو یہ مطلب نہیں کہ یہ سمجھے کہ قرآن کو مٹا دیا، قرآن کو ڈیلیٹ کر دیا، یہ مطلب نہیں. وہ پکسل ہے اس لیے. ہاں اس کی اجازت ہے. تو الحمدللہ آج کے ہمارے جو سوال تھے جتنے بھی وہ مکمل ہوئے. تو آپ لوگ کامنٹ کر کے بتائیں، جیسے کہ آپ سب لوگ کامنٹ کرتے ہیں تو آپ سوال کامنٹ کر دیں، انشاءاللہ مفتی صاحب سے سوال کریں گے اور باقی کے. اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.